ہمارے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے 12 ربیع الاول سن عام الفیل 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، سوموار ہی کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، سوموار ہی کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے پیر ہی کے دن اس دار فانی کو خیر باد کہا۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا، آپ نے نومولود کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توصیف حاصل کرے۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ تھا۔ سیدہ آمنہ کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ کلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ قضاع میں شادی کی، اس سے قصی پیدا ہوئے۔ قصی کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا، اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کیا گیا۔ قصی کے 4 بیٹے تھے، ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت ہوئے۔ عبد مناف کے بھی 4 بیٹے تھے، ان میں ہاشم شہرت میں سبقت لے گئے۔ ہاشم آپ کے پردادا تھے۔ ہاشم کی بیوی سلمہ بنت عمر کے ہاں مدینہ منورہ میں شیبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے۔ واقعہ فیل کے 50-55 دن بعد عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں پوتے کی ولادت کی خوشخبری ملی۔ 75 سالہ دادا بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیارے فرزند جناب عبداللہ کی یادگار تھے، جن کی زندگی 100 اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی تھی، لیکن پھر اچانک وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات سے بوڑھے باپ کو جو صدمہ پہنچا تھا، پوتے کی ولادت سے ایک حد تک وہ کم ہو گیا۔ عبداللہ کی والدہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ عبداللہ کے 2 سگے بھائی زبیر اور ابو طالب تھے۔ بی بی آمنہ سے نکاح کے بعد عبداللہ نے رواج کے مطابق 3 دن تک سسرال میں قیام کیا۔ اس کے بعد تجارت کی غرض سے شام چلے گئے۔ واپسی پر یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے تاکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق کھجوروں کا سودا کریں۔ مدینہ منورہ ہی میں قیام کے دوران وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ حارث مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد عبداللہ انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال کے وقت انہوں نے 5 اونٹ، چند بکریاں اور 1 باندی چھوڑی، جس کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا۔ عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ طہارت نفس، شرافت، عزت، عفت، عصمت اور پاک بازی میں بے مثال تھی۔ اپنی قوم میں سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھی۔ ددھیال اور ننہیال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں سے تھیں۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 دن تک
آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ نے، اور پھر حلیمہ۔ سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان فرمایا ہے، الرحیق المختوم کے مؤلف نے اس کو اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے: چمکتا دمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، دراز پلکیں، بھاری آواز، چمکدار لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور باہم پیوستہ ابرو، خاموشی کی حالت میں باوقار، گفتگو کریں تو منہ سے پھول جھڑیں، دور و نزدیک سے دیکھنے میں سب سے زیادہ تابناک اور پرجمال، خوبصورت، شیریں ادا، گفتگو چاشنی لیے ہوئے، بات واضح اور دو ٹوک، انداز ایسا کہ لڑی سے جیسے موتی جھڑیں، درمیانے سے قدرے نکلتا ہوا انتہائی جاذب نظر قد، جیسے دو شاخوں کے درمیان ایک انتہائی تر و تازہ شاخ، آپ کے رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے، کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لائیں، رنگ مبارک، نہ بہت سفید نہ گندم گوں، اعضاء متناسب، سینہ کشادہ، کندھوں کے درمیان عام تناسب سے قدرے زیادہ فاصلہ، سر بڑا لیکن متناسب، کشادہ پیشانی جس سے شرافت ٹپکے، بال مبارک سیاہ اور گھنے، قدرے گھنگرالے جو کانوں کی لو تک آتے تھے، بھویں محرابی یعنی آپس میں ملی ہوئی، رخ انور سبک، درازی کی طرف مائل، اس قدر روشن اور چمکدار کے دل میں اتر جائے، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، لمبی پلکیں، خوبصورت ابھری ہوئی ستواں ناک، دانت کشادہ، چمکدار، موتیوں کی مانند، جلد صاف، نرم اور ریشم سے زیادہ ملائم، چہرہ انور پر غور و فکر کے آثار نمایاں، غرض آپ مکے بھر میں سب سے زیادہ حسین تھے، اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں آپ دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے، ان میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے۔ ابو طالب آپ کے فدائی اور ناصر تھے، 6 پھوپھیاں تھیں، 12 غلام تھے، سب کو آزاد فرمایا، 3 لونڈیاں تھیں، ان میں سے ایک ام ایمن رضی اللہ عنہا تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ کا نام سودا، والد کا نام زمعہ بن قیس اور والدہ کا نام شموس بنت نفیس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی تھی۔ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، یہ بہت زیادہ سخی تھی، اس لیے ان کی کنیت ام المساکین مشہور ہوئی۔ نکاح کے صرف 3 ماہ بعد آپ انتقال کر گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ پہلی بیوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئیں۔ آپ نے ایک نکاح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ان کا نام ہند تھا، والد کا نام ابو امیہ تھا، یہ مکہ معظمہ کے ایک سخی بزرگ تھے، والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے فرمایا، آپ کا نام برہ تھا، والد کا نام جحش اور والدہ کا امیمہ تھا، یہ عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی، امیمہ عبداللہ کی سگی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ سیدہ زینب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، پھر سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں بھی شریک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام برہ سے تبدیل کر کے زینب رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح
سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے کیا۔ آپ کا نام برہ تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رکھا۔ آپ نے ایک نکاح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ آپ کا نام رملہ تھا۔ ام حبیبہ کنیت تھی۔ والدہ کا نام صفیہ تھا۔ بعض مورخین نے آپ کا نام ہند بھی لکھا ہے۔ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا سے کیا۔ آپ کی والدہ کا نام برہ اور آپ کے والد کا نام حیی بن اخطب تھا۔ یہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے کیا۔ ان کا نام برہ تھا۔ آپ نے میمونہ رکھا۔ والد کا نام حارث بن حزن اور والدہ کا ہند بنت اوف تھا۔ آپ سیدنا ابن عباس اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کی حقیقی خالہ تھی، کیونکہ ان کی بڑی بہن لبابۃ الکبریٰ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور ابن عباس کی ماں تھی۔ دوسری بہن لبابۃ الصغریٰ ولید بن مغیرہ کی بیوی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ماں تھی۔ روایات کے مطابق یہ نکاح عمرۃ القضاء کے موقع پر صرف کے مقام پر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے نکلے تھے۔ پھر سیدہ میمونہ آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئیں۔ 61 ہجری میں صرف ہی کے مقام پر آپ کا انتقال ہوا۔ تمام امہات المومنین میں سب سے آخر میں یہی فوت ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریہ قبطیہ کو بھی اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ ان کے والد کا نام شمعون اور والدہ کا نام رومیہ تھا۔ سیدہ ماریہ کو مصر کے بادشاہ مقوقس نے 7 ہجری میں آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ انہی سے آپ کے ہاں سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے۔ یہ 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد 6 ہے۔ قاسم، ابراہیم، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے۔ یہ نبوت سے 11 سال پہلے پیدا ہوئے۔ انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی عام طور پر آپ کو ابو القاسم ہی کہتے تھے۔ قاسم 2 سال تک زندہ رہے۔ مطلب یہ کہ آپ کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے۔ اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا۔ انہوں نے اعلان نبوت سے 9 سال پہلے وفات پائی۔ سیدہ خدیجہ کے علاوہ صرف سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ایک لخت جگر ابراہیم پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ کے دوسرے لخت جگر ابراہیم جمادی الاول 9 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ماریہ قبطیہ کو اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور خاص بھیجا تھا۔ ابراہیم نے 10 ہجری 29 شوال کو 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے 5 برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ گویا جب اعلان نبوت ہوا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا 10 سال کی ہو چکی تھی۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ یہ ان کی خالہ حالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے۔ سیدہ حالہ بنت خویلد اور سیدہ خدیجہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے پہلے بھی تاجر تھے، دولت مند تھے اور امانت دار تھے۔ اعلان نبوت ہوا تو کفار آپ سے دشمنی پر اتر آئے۔ چنانچہ انہوں نے ابو العاص سے کہا کہ سیدہ زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے کفار کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا میں زینب کے بدلے میں قریش کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ ابو العاص اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق نہ دی۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ یہ غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے۔ انہوں نے اگرچہ لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا،
لیکن مشرکین کے ساتھ آئے ضرور تھے۔ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ان کے عزیزوں نے معاوضے ارسال کیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار بھیجا۔ یہ ہار انہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، تم پسند کرو تو ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس کر دو۔ صحابہ کرام نے فوراً انہیں رہا کر دیا، ہار بھی انہیں دے دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، جب آپ مکے پہنچیں تو زینب کو ہماری طرف بھیج دیں۔ ابو العاص نے یہ وعدہ پورا کیا، انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ ہجرت کے دوران میں حبار بن اسود نے انہیں روکنے کی کوشش کی، کفار نے ان کی مدد کی۔ اس کشمکش میں سیدہ زینب زخمی بھی ہوئیں، تاہم آپ مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، میری بیٹیوں میں سب سے افضل زینب ہے، اسے میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا اور اذیت میں مبتلا کیا گیا۔ حبار بن اسود جنہوں نے سیدہ زینب کو روکنے کی کوشش کی تھی، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام امامہ رکھا گیا۔ ان دونوں کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ علی بچپن میں فوت ہوئے۔ آپ کو امامہ سے بہت محبت تھی۔ ایک ہار بطور ہدیہ آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا، یہ ہار میں اپنے اہل بیت میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ ہار امامہ کو دے دیا۔ 12 ہجری میں سیدہ امامہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، کیونکہ اس وقت تک سیدہ فاطمہ وفات پا چکی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مغیرہ بن نوفل سے ان کا نکاح ہوا، انہی کے نکاح میں یہ فوت ہوئی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کو پہلے نکاح میں دوبارہ ان کے گھر رخصت فرمایا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد 8 ہجری میں سیدہ زینب انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ زینب کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سیدہ رقیہ پیدا ہوئیں۔ یہ ان سے 3 سال بعد پیدا ہوئیں۔ ان کی پیدائش کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال تھی، گویا اعلان نبوت کے وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے بیٹے کو حکم دیا، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، طلاق نہیں دو گے تو تم سے بات نہیں کروں گا۔ باپ کے کہنے پر اس نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی، یعنی یہ طلاق صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ سیدہ رقیہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کی ہجرت بھی کی، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ حبشہ میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے یہ نواسہ رسول مدینہ منورہ پہنچے اور 6 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو سیدہ رقیہ بیمار تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کی خاطر غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ غزوہ بدر کے دوران میں ہی سیدہ رقیہ انتقال کر گئیں، یعنی جب آپ بدر کے میدان سے واپس تشریف لائے تو یہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ آپ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے، البتہ قبر پر تشریف لے گئے۔ سیدہ رقیہ نے قریباً 21 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہوئیں۔ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لائیں، ہجرت تک مکے میں رہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کا نکاح
ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کر دیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام لانے پر ابو لہب نے انہیں بھی طلاق دلوائی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان پر ان کی وفات کا بہت اثر ہوا، ہر وقت غمگین رہتے تھے۔ آپ نے انہیں اس درجے غمگین دیکھ کر ایک روز فرمایا، اے عثمان، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں۔ جو مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا اتنا ہی مہر ام کلثوم کا ہوا۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا اور آپ ذوالنورین کہلائے، یعنی دو نوروں والے۔ یہ نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا۔ ام کلثوم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب تک سیدہ ام کلثوم سیدنا عثمان کے نکاح میں رہیں انہوں نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ سیدہ ام کلثوم کا انتقال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ انہوں نے شعبان 9 ہجری میں رحلت فرمائی۔ ان کے انتقال پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور زیادہ غمگین ہوئے۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر میرے ہاں 10 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ سب سے چھوٹی تھی۔ آپ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئی۔ آپ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے اور ہر بات میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ آپ کے مشابہ اور کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ کی عمر 15.5 سال کی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر 20 سال 5 ماہ تھی۔ اس نکاح کے گواہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت وصیتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی، میری وفات پر ماتم نہ کرنا، چہرے کو نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، نوحہ نہ کرنا، نہ نوحہ کرنے والوں کو بلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صرف 6 ماہ زندہ رہیں، پھر چند روز بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ انتقال 3 رمضان 11 ہجری بروز منگل ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اسی طرح آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سیدہ فاطمہ پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔